لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مجھے چاہتا ہے کہ غریب زہرا کی تربت سے مس ہو کے حسین بادشاہ سے رجوع کر کے اور مولا سے اپنا حال دل کہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے باواز بلند سلام پیش کرے. السلام الحسین وعلى آله الحسین وعلى اللهم كل مرضيك المرشد ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا جہاں میں نقش محمد جمائے بیٹھے ہیں جہاں میں نقش محمد جمائے بیٹھے ہیں تخیلات کی دنیا بسائے بیٹھے ہیں. یہ کیسا پردہ ہے کہ پردے پردے میں مولا ہر ایک کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں اور یہ میرے پیدانشین کیوں سامنے آتے نہیں. چاند پہلی رات کا مشکل سے آتا ہے نظر تم چودھری کے چاند ہو پھر کیوں نظر آتے نہیں. دل چاہتا ہے آج نیا انتظام ہو یاسین کی شراب ہو طٰہٰ کا جام ہو ٹوٹے جو سحر پھر آنکھوں میں شام ہو اور ہر رند کی زبان پہ مولا کا نام ہو. ہر دل سے آج بغض کا کانٹا نکال دو اور دنیا کی خواہشوں کو جہنم میں ڈال دو. بنت اسد کی گود میں اترا ایک آفتاب اے تراب تجھ کو مبارک ہو تراب سرزمین
کا شرمندہ احسان ہونا، یا علی غیر کا شرمندہ احسان ہونا اس سے بہتر ہے میری مشکل کا نہ آسان ہونا۔ ہم ہے اس پروردگار عالم جو عالمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو بار بار ہمیں دروازہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ پہ لا کے بٹھانے کی قدرت ہے۔ وہ ہمارے گناہوں پر نظر اتنی نہیں کر رہا جتنی ہمارے دلوں پر کر رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دل دھڑک رہے ہیں تو ہر علی کی یا علی کی صداؤں کے ساتھ ساتھ ان کے خون میں رواں حسین کا عشق، حسین کی محبت اور مودت انہیں فرش عزا کی طرف لانے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اور احسان ہے پروردگار کا کہ ایک اور دن، ایک اور فرصہ، ایک اور مجلس، ایک اور گریہ ہمیں میسر کیا کہ ہم نیابت سیدہ عالم میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگے اور قربت حسین بھی مانگے۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ عزیزان من، میں نے 3 اسٹیپ میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے مجلس کو، اور میری عادت کے تحت جو آپ سن چکے ہیں پہلے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور زمین کربلا کی خواہش مند ہو کے اٹھیں گے۔ ہر عبادت نیت کی محتاج ہے۔ جس عبادت عظمیٰ کو سر انجام دینے کے لیے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے بھی نیت بڑی ضروری ہے۔ نماز نیت کی محتاج ہے، روزہ نیت کا محتاج ہے، زکوٰۃ دینا نیت کا محتاج ہے، کسی فقیر کو 10 روپے نکال کے دینا، میں نے 20 بار یہ جملہ پڑھا ہے۔ سب میں کیا چاہیے؟ نیت۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربۃ الی اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، فلاح کہاں سے ملتی ہے؟ فلاح کس کے لیے ہے؟ مدد کہاں سے آتی ہے؟ مدد کس کے لیے ہے؟ بادشاہ رضا کی نالین کا صدقہ جو فضائل حق عطا ہوئے وہ آپ کی سماعت کی نازل کر دینی ہے، اور شام کی ملکہ نے جتنے مسائل دیے وہ میں پڑھ کے نمبر کو چھوڑ دیں گی۔ بس خدا حق پڑھوائے اور حق پہ چلنے والے رستوں پہ ہم سب کو قائم رکھے۔ خدا نے ہمیں اس دروازے پہ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے 3 نکات کو کلیئر کرنا ہے، فلاح پر پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے آ جاتے ہیں کہ یہ مجلس، پہلا سوال کیوں رکھی جاتی ہے؟ مجالس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مدارس کو قائم کرنے کا مقاصد کیا ہے؟ مجالس، سبیلیں، لنگر، بڑے بڑے مدارس بنانا، اس سے مقاصد میں کیا ہے؟ تمام دوڑ ایک نقطے پہ آ کے رک جاتی ہے، وہ ہے نصرت صاحب عصر و زمان۔ ہم سب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سارے بولے جو مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں سنتی ہوں وہ بھی بلند آواز سے، ہم سب کیا بننا چاہتے ہیں؟ ناصرانے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ناصرانے۔ ایسے تو بولے جیسے بننے والے ہوتے ہیں، آواز کے ساتھ سارے بات کریں، کیونکہ اس فرش پہ بیٹھ کے تحریر کروایا کریں، درود کی شکل میں نعرہ لگا کر، ماتم کر کے، ہائے حسین کہہ کے رو کر، ہر طریقے سے رجسٹرڈ کروائیں اپنے آپ کو کہ کوئی آیا تھا، یہاں بیٹھا تھا، نیابت سیدہ میں بیٹھ کے وہ چپ نہیں رہا۔ نہیں، چپ رہنے والی جگہ ہے۔ تو بادشاہ رضا عطا کرے اس مجمع کے مطابق ہم سب کیا بننا چاہتے ہیں؟ سلامت رہیں، خدا آپ سب کو زمین کربلا کا ظاہر بنائے۔ جلدی جلدی آپ سب اسی مجمع کو بین الحرمین کی سرزمین پہ بیٹھ کے گریہ کرنا نصیب ہو، آپ سب کو ڈلائے زنیبیہ پہ بیٹھ کے ماتم کرنا نصیب ہو، آپ سب کو علی اکبر کی جاگیر میں جا کے گریہ کرنا نصیب ہو۔ 3 نکات ہیں میرے، ان کو میں نے پورا کر کے مسائل شروع کر دینے ہیں۔ ہم بننا چاہ رہے ہیں ناصرانے امام، لیکن ٹینشن بھی نہیں جا رہی، مصیبتیں بھی نہیں جا رہی، تربیت بھی بالکل اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ حالانکہ خدا سورہ محمد میں پہلے بھی یہاں پڑھ چکی ہوں آپ کے سامنے، یا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والوں مدد کرو اللہ کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور مددگاروں کو رکھے گا ثابت قدم۔ خدا کے وعدے کے بارے میں بھی پتہ ہے، لیکن اتنا زیادہ کنٹینیوسلی
اتنی تعداد میں ہم فرش عذاب پہ آنے کے باوجود کیوں ابھی تک مسائل دنیا میں گرفتار ہے؟ کیوں ہمارے دلوں کو قرار نہیں ہے؟ اذہان ہمارے ایک نقطے پہ آ کے رک نہیں رہے، گھروں میں بربادیاں بھی لگی ہوئی ہیں، گھروں میں جھگڑے بھی لگے ہوئے ہیں، فسادات بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں۔ دیکھیے خالی فرش عذاب پہ آ کر ذاکر کو سننا نہیں ہوتا، اس پہ قیاس بھی کیا کرے، غور و فکر بھی کیا کرے، گھر جا کے سوچا کرے کہ جو وقت آپ نے یہاں دیا ہے آخر وہ وقت آپ کے لیے دیا کیوں ہے؟ جناب زینب عالیہ کبھی نہیں سوچا ہم نے ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ نصرت صاحب عصر و زمان۔ ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ امام زمانہ کے ناصر بننا چاہ رہے ہیں، بالکل پوائنٹس کی صورت میں، بالکل ڈیٹیل نہیں کرنا چاہ رہے۔ حالانکہ ہمیں اپنی ماں کی معرفت ہے، آپ ہاں نہ میں جواب دیں، میری مشکل کو آسان کریں۔ آپ کو ہمیں ہماری ماں کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنے باپ کی معرفت، ہمیں اپنی اولادوں کی معرفت، ہمیں اپنے گھر والوں کی معرفت، ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے بندہ آخری سیڑھی تک جاتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگا رہے ہیں امام تک، اور یہاں تک ہم پہنچ کیوں نہیں رہے؟ ہماری رسائی کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے انشاءاللہ فضائل علم کو بھی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہم امام تک رسائی نہیں کر رہے، ہمارے مسائل ہمارے امام سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم ایکچوئل میں رجوع نہیں کرتے امام سے۔ رجوع کیا ہے؟ یہاں آ کے 70% پبلک شرم آتی ہے فرش عذاب۔ کوئی ماتم کرنے میں گھبراہٹ فیل کرے گا، ہاتھ یہاں رکھے آہستہ آہستہ۔ کوئی درود پڑھنے میں منہ خالی ہلا دے گا، دل میں پڑھ لے گا، حالانکہ دلوں کے حال جاننے والوں کے درمیان آ کے بیٹھے گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم ارواح سے ہمیں چن لیا ہے اپنے لیے۔ ان کے سامنے بولنے میں تو کوئی جھجک، کوئی گھبراہٹ ہونی نہیں چاہیے۔ ان کے سامنے تو دلیہ کرنے میں ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا منہ کیسا لگے گا، ہائے حسین کہہ کے روتے ہوئے۔ حالانکہ جتنا جس کا حسین لگتا ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم نے سوال خود سے یہ کرنا ہے، کیا ہمارا اور امام کا رشتہ کمزور تو نہیں پڑ گیا؟ کیا؟ اور اس کا حل بتاتی ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ باتیں کیا ہے؟ واٹس ایپ پر کنورسیشن کرنا آسان ہے، گروپس میں 2-2 گھنٹے تک کسی بھی بے فالتو بات پہ بات کرنا بہت آسان ہے۔ کسی ایک عورت کو چن کے اس کی 400 غیبتیں کرنا ایزی ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ ہاں نہ کریں، مجھے پتہ لگے سارے جاگ رہے ہیں، مجھے پتہ بھی لگے کہ آپ سن بھی رہے ہیں۔ آسان ہے نا وقت ضائع کرنا؟ اگر ہم وہی 10 منٹ سونے سے پہلے صاحب الزمان کو دے دیں تو ہمیں دنیا کو اپنا وقت سنانا ہی نہیں۔ اب کیسے بات کرنی ہے؟ اب جب ہمیں کوئی مسئلہ حل کروانا تو ہم فوراً سے کہتے ہیں وظیفہ بتائیں، فلاں چیز آیت الکرسی پڑھ لوں، انا انزلنا پڑھ لوں۔ بول تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں۔ انا انزلنا پڑھ لیں، نادی علی کا وظیفہ کریں، زیارت عاشورہ کریں، زیارت وارثہ کریں، یعنی ہم لوگ شارٹ کٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں امام کہہ رہا ہے، امام فرمائے مجھ سے ضد کرو، جیسے بچہ لیٹ جاتا ہے نا فرش پہ، ضد کرتا ہے مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری ماں مجھے یہ چیز دے دے گی، میری منت، میری سماجت، میرا گریہ اس کے دل کو موم کر دے گا اور وہ مان جائے گی۔ امام 70 ماہوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ ہم نے امام سے مانگا ہی نہیں، ہم نے امام سے بات ہی نہیں کی، ہم نے امام کو سخت جملہ ہے اپنا ہی نہیں سمجھا۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اپنوں کو اپنا سمجھا اور ان سے بے وفائی حاصل کی، ہم نے رشتہ داروں کو اپنا سمجھا، ان سے دھوکے کھائے، ہم نے ماں باپ کو سمجھا، وہ بھی ایک لیول تک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کریں، وہ کتنا کریں، یہ والے کوسچنز پہ آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو میری بات؟ ہاں نہ میں جواب دیں، سلامت رہیں۔ ہم ماں باپ بھی کہتے ہیں یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، یہاں تک نہیں کر سکتے، اب تم اس کے بعد بڑے ہو گئے، خود سے لو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خود سے لو، تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب ہم کو کہیے آپ کا، آپ سوچیں گے کہ ہم کس طریقے کی ریاضت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اب سوچنا ہے، اب کرنا کیا ہے، جلدی سے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جب 10 بجے لیٹتے ہیں بستر پہ تو 9:45 لیٹ جائیں، 11 بجے لیٹتے ہیں تو 11:45، 12 بجے بستر کی طرف آتے ہیں تو 11:45۔ وہ موبائل کی ساری کنورسیشن کے 15 منٹ پیچھے کر دیں۔ اس زندگی کو 15 منٹ کے لیے اپنے لیے سیو کرنے کے لیے میں آپ کو نسخہ بتانے لگوں۔ 15 منٹ روز نکالیں، صاحب عصر و زمان سے باتیں کریں۔ اب کریں کیا؟
سارا حال دل کر دے، مولا دل نہیں لگ رہا، بےچینی، گھبراہٹ ہے، مجھے فلاں نے دھوکہ دیا، مجھے یہاں سے اذیت ہو رہی، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے سکون چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، مولا مجھے منبر چاہیے، مولا مجھے کربلا چاہیے۔ اب آپ ہاں اور نہ میں جواب دیں گے، کیا جواب نہیں آئے گا؟ کیا بی بی یہاں نہیں موجود ہے؟ کیا آل محمد یہاں نہیں موجود؟ جب ہم نے کس طریقے سے مانا، جیسے سگریٹ کے ڈبیا پر بنے ہوئے بڑے خوبصورت ماؤنٹ کینسر والے، ہم نے دیکھے ڈبیا کھولی، سگریٹ اٹھا کے پی لی۔ میں آسان کے ساتھ دیتی ہوں، میری عادت ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ کینسر کر دے گی، مانتے نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دروازہ وہ ہے جو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے، کسی کو خالی چھوڑتا ہی نہیں ہے، لیکن شرط ہے۔ امام صادق فرما رہے ہیں قرآن اور آل محمد دونوں آنے والے کی معرفت کے حساب سے دے رہے ہیں۔ کوئی کسی سے ملنے آئے کہ چلو میں اس مجلس میں جا کے اس سے 15 منٹ باتیں کر لوں، انشاءاللہ کر کے جائیں گی، حسین خالی نہیں بھیجے گا۔ کوئی کہے چلو تو روٹی کھا آتی ہوں، انشاءاللہ کھا کے جائیں گی۔ بیٹا لینے آؤ گے بیٹا لے کے جاؤ گے، روٹی لینے آؤ گے روٹی لے کے جاؤ گے، زر لینے والا زر لے کے جائے گا، گھر لینے والا گھر لے کے جائے گا۔ مزہ تب ہے سب چھوڑ کے کہو مولا تو مل جا۔ جس کو حسین مل گیا بتائیں اس کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں، اچھے وقت بچوں کی طرح مجھے ہاں نہ میں جواب دیں۔ کسی نے کبھی حسین سے حسین مانگا؟ 7 محرم میں چن رہا تھا ٹکڑے ہوئے قاسم کے، ہم مہندیاں لگا کے شادی کی منتیں مانگتے ہیں۔ ولی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا، میرا مولا پریشان کھڑا ہوا ہے کہ آسمان کی طرف پھینکوں زمین کی طرف پھینکوں، ہم کہتے ہیں ہمیں بیٹا دو۔ ہم علی اکبر کی جوانی کے صدقہ اپنے جوان مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ سب کو آسان ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جب پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب 9 محرم کی رات اسے بھی چھوڑے، 10 محرم کو حسین تھک چکا ہے بے وطنی میں لاشیں اٹھا کے، ہم پھر بھی علم پکڑ کے نوکری دے دے، مجھے یہاں بھیج دے مجھے وہاں بھیج دے۔ بتائیں ہم ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب جب ہمارا وجود ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، کبھی اس گھر میں گھس جائیں، کبھی اس گھر میں گھس جائیں، کبھی جا کے لفٹ میں گھس جائیں، کبھی نیچے چلی جائیں، کبھی جب تک منزل کا تعین نہیں ہوگا آپ کس طریقے سے کسی مقام تک پہنچیں گے؟ اللہ کرے ہماری منزل حسین بادشاہ بنے۔ ہم مجلس میں آ کے صرف مانگے، میں بہت دفعہ یہ جملہ پڑھ چکی ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم حاجت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں رزق دے دے، کوئی منت مانگتا ہے اولاد دے دے، کوئی منت مانگتا ہے فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ 2 رکعت کو ہم اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں کہ بس میں نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا ان چند لمحوں کے اندر، حالانکہ مجھے یقین بھی نہیں ہے یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ صحیح ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ سلامت ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ 2 رکعت کو قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں بڑے طریقے سے کہہ رہی ہوں مجھے بیٹا دے، مجھے گاڑی دے، مجھے گھر دے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے رزق چاہیے۔ اور کوئی 2 رکعت پڑھنے کے بعد چپ کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے، سر اٹھائیں میری طرف، چپ کر کے بیٹھ جائے اور سوچنا شروع کر دے کہ تو نے مجھے طاقت دی کہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ اور اس کے بعد وہ کہے 2 رکعت والا کہے بیٹا دے، گھر دے، گاڑی دے، دنیا دے، شہرت دے، اور ایک وہ کہ جو 2 رکعت پڑھ کے کہے گھر بھی تیرا، بیٹا بھی تیرا، زر بھی تیرا، میں بھی تیرا۔ سوچنا کسی میں کہاں ہے؟ دونوں میں سے آپ کو کون سے بہتر لگ رہا ہے؟ جو دے رہا ہے۔ ایکچوئل حسینی کون ہے؟ عزاداری کے نام پہ ہم پیسہ کسی کو جلدی نہیں دیتے، ہم سنبھال کے خرچ کرتے ہیں تبرک میں۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ پھر ہم شرما کس سے رہے ہیں؟ جو بڑا پیارا سوال میرا آج کا مجھ تک ملا ہے، جس کو رونے کے لیے یہاں آ کے بیٹھی ہے، اس نے آنکھوں سے آئی روٹنے سے آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے، لمحہ لمحہ سید الساجدین زین العابدین بیمار کربلا سالار قافلہ، اس کو ماتم کرنے کے لیے ہمارا ایسا ہی ہے۔ شرما کس سے رہے ہیں؟ ایمان سے بات کرنے میں شرم کر رہے ہیں، اس لیے دنیا کے ہاتھوں ضلالت اٹھا رہے ہیں۔ مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ کہ میرا رابطہ میرے مولا سے نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کی مولا سے بات، اس بات کی عوض ہمیں کیا ملا؟ سب سے پہلے رجوع امام، سب سے پہلے کیا ملا؟
بلند آواز سے مجھے اونچا سنتا ہے. کیا ملا؟ دوبارہ بولے کیا ملا؟ رجوع کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ امام نے مجھے دکھایا راستہ, اور وہ کتنا حسین راستہ ہے جس میں خود بار آپ کے ساتھ ساتھ. امام نے رجوع کے بعد مجھے راستہ دکھایا, راستے کے بعد مجھے اختیار دے دیا کہ میں محسوس کر سکوں, کبھی دیکھ سکوں, کبھی سن سکوں کہ حسین آس پاس ہے. کبھی روح لگ جاتی ہے نا, اکیلے میں بیٹھ کے بندہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس وقت نظر سیدہ ہوتی ہے بندے کے اوپر. کبھی نماز کے بعد دل چاہتا ہے کہ مرثیہ پڑھ کے گریا کرے, کیونکہ سیدہ چاہتی ہے کہ یہ روح میرے بیٹے کے لیے. یہ تب ہوتا ہے جب امام سے کسی کا رشتہ بن جاتا ہے. آپ کس طریقے سے نصرت صاحب عصر و زمان کر سکتے ہیں, حالانکہ آپ جانتے ہیں امام کون. ہم کیسے اس بھیڑ میں پہچانے گے کہ حجت دوران آ گئے؟ ہمیں اپنے چہروں سے فرصت ہی نہیں مل رہی, ہمیں اپنے گھروں سے فرصت ہی نہیں مل رہی. امام نے آ کے, میں یہ بھی مثال بار بار دے چکی ہوں ہزاروں بار ممبر سے, کہ امام آ کے کہے یہ والا گھر نا اب آپ دے دیں, آپ بہت رہ چکی, وہ بے گھر ہے اسے دے دیں, ہم حجتیں کریں گے مولا سے. مولا کیسے؟ اتنی مشکل سے لیا تھا, میرے بچے ہیں یہاں رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے جواب دینے کی. ہمارے بچوں کو ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ علم کے آگے مانگا ہوا بیٹا کس لیے ہے؟ مولا آپ کی نصرت کے لیے بھیجا جائے, اسی لیے مانگا جا رہا ہے نا. بیٹیاں آپ کی کلیزی میں دی جائیں, میں ذاکرہ بناؤں, میں عالمہ بناؤں, میں پرسے کرواؤں ان سے, اسی لیے مانگی جا رہی ہے نا اولادیں. حالانکہ وہ یہاں فرش پہ آ کے ہماری بات نہیں سن رہے. جو ہمارے چپس دینے پر یہاں بیٹھے گا وہ حجت کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. سب سے بہترین ہے وہ شخص جو مان جائے کہ میں غلط ہوں. ہم نے مانا ہی نہیں, ہم نے کبھی سرنڈر کیا. 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا سارے, واجب ترین عبادت. اللہ نے اس میں حسین ترین کیا چیز رکھی ہے نماز میں بتائیں؟ پوری نماز میں سب سے بہترین کیا ہے؟ دعا. اور دیکھیں پھر ہم مانگنے پہ ہی سوچتے ہیں کہ کچھ دے دیں. سجدہ. سب سے پہلے جب ہم نماز میں داخل ہوئے آپ نے کیا کہا؟ سلامت رہے. بابا سے بلند کہیں کیا کہا؟ اب اس میں سچویشن دیکھیں ہوتی کیا ہے بندے کی. یہ دونوں ہاتھ ایسے ایسے کون بھی کرتا ہے؟ مجرم. سرنڈر. اللہ سرنڈر کرنا سکھا رہا ہے بندے کو. نماز پہ سوچا کبھی؟ نمازیں پڑھ کے ہم فوراً مسلح لپیٹ کے اگلے کام کی طرف دوڑنا شروع کر دیں. یہ ہاتھ سید الساجدین پر ہونے والے کو معراج والی نماز بھی تو آتی ہو. یہ میں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کے کس وقت میں رکوع میں کس وقت سجدے میں, کبھی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں سجدے میں رکوع پڑھ رہی ہوں, رکوع میں سجدہ پڑھ رہی ہوں. کیونکہ میرے اندر کی جو دنیا کی تیزیاں ہیں, جو روانی چل رہی ہے میرے اندر, وہ مجھے خدا سے رجوع ہونے ہی نہیں دے رہی, مجھے امام تک رسائی دے ہی نہیں رہی ہے. مجھے حب دنیا نے ڈبو کے رکھا ہوا ہے. خدا کہہ رہا ہے آؤ 5 وقت میرے سامنے سرنڈر کرو. ہاتھ اٹھا کے خدا تو ہے بادل, اللہ کو سب سے بڑا, اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اس اللہ اکبر کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں نہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, دروازہ کھول سکتے ہیں, موبائل دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کیا کہ آپ ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں, آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. میں اللہ اکبر کہہ کے کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور خدا دیکھیں کتنا بے چین ہے ہماری ملاقات کے لیے. وہ اگلی سطر میں قصیدہ آل محمد میں فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین. آ گیا تو, میں سوچ رہا تھا کہ تو کب پلٹ کے آئے گا. پھر میں کہوں گی خدا سے. یہ کنورسیشن ہے نماز, ایکچوئل میں خدا سے باتیں ہیں, کبھی سوچا ہی نہیں. ہم کوئی کلاس رکھیں پلیز جس میں ترجمہ پڑھایا جائے, اس کلاس میں بھی ہم گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے باتیں ہی کر کے خیر سے نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کوئی کلاس نہیں ہے, مسلح تو میں, بڑا کمال رشتہ ہے, پھر میں تجھے پرواز حق بھی دوں گا. میں نے کہا بسم اللہ, خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین. کنورسیشن ہو رہی ہے نا رب سے اور ہماری. میں نے کہا الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے اور رحیم ہے. خدا نے کہا مالک یوم الدین, میں مالک بھی ہوں, جزا اور سزا کا. تو کہاں چلا گیا تھا؟
میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میں نے خدا کے سامنے ہم پیش کر دی، خدا سے کنورسیشن کی. خدا نے کہا پہچان گیا نا میں کون ہوں، اب جائے گا تو منہ چھوڑ کے. کبھی محسوس کیا کسی نے نماز کو اس طرح؟ نہیں کیا. کیجئے گا، دعا کیجئے گا میری ملاقات میرے بادشاہ رضا سے ہو جائے. خدا کہ پہچان لیا، اب جائے گا تو نہیں. کون ہوں میں؟ قل هو اللہ احد. ایسا یکتا میرے جیسے کوئی نہیں ہے. میں نے اس کی بلندی بیان کی. خدا نے کہا بہت اکڑ ہے نا تجھ میں، اب سیدھا تو تو جھک نہیں سکتا کیونکہ اس ماتھے کو تو بڑا غرور ہے دنیا کے اندر. تھوڑا پہلے کمر کو سیدھا کر رکوع کر. رکوع میں گیا، کیا پڑھا؟ بلند آواز سے سبحان ربی. تو عظیم ہے، تیری حمد ہے. خدا نے کہا واہ اللہ اکبر کہہ کے پھر خدا نے کہا اب آج غوطہ زن ہو نور کے سمندر کے اندر. ابھی آپ نے سجدے کو فیل کیا کہ ہم غوطہ لگا رہے ہیں نور کے سمندر کے اندر؟ کبھی نہیں فیل کیا کسی نے. میں فرصت ہی نہیں ہے. دنیا اتنی ضروری ہو گئی ہے، دنیا کے اتنے کام ضروری ہیں، بزنس، چغلیاں، حسد، کینہ کھا گئے ہم کو. ارد گرد وہ ہمارے ایک 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 دیوار بن گئے. ہم دنیا سے نکل نہیں پا رہے. تو امام کی کون سی نصرت؟ کتنے بھی مدرسوں میں جائیے، ہر کسی کا ایک موٹو ہے، رجوع صاحب زمان. وہ گھر پہ بیٹھ کے اگر کوئی کر لے، کوئی گھر پہ بیٹھ کے اپنے بستر پہ لیٹ کے امام سے مل لے تو کتنی کمال کی بات ہے. میں نے سجدہ کیا، اللہ نے سجدے میں جھکایا کیا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پہ فخر ہے وہ دیکھ سکتی، مجھے اپنی زبان پہ فخر ہے وہ بولتی ہے ایسا کہ چھکے چھڑا دیتی ہے دنیا. مجھے اپنی سماعت پہ فخر ہے. اللہ نے کہا ساری پاورز کو لے کے مٹی کی سر رہا، یہ میں ہوں، تجھے جھکنا ہوگا. میں نے سجدہ کر کے سبحان رب الاعلیٰ کہہ دیا. پھر اٹھا، خدا نے کہا پھر آ. میں پھر گیا. پھر اب جو بیٹھا اس نے کہا دوہرا کیونکہ تو بھولنے کا عادی ہے، بھول جائے گا. میں دوسری وقت کے لیے کھڑا ہوں. پھر میں نے سارا دوہرایا. اس کے بعد بیٹھا. خدا نے سوال کیا. کنورسیشن سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نے کہا کہاں سے ملا میں تجھے؟ کس نے بتایا کہ میں خدا ہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر درود بھیجا کہ تو بھی بھیجتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں. خدا نے کہا مکمل ہو گئی تیری ریاست. اب اس کو سلام کر جس نے یہ سجدہ مجھے بچا کے دیا. پھر میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کبھی ایسی نماز پڑھی کسی نے؟ تو کہاں کی ٹینشن ہے، کیسا رونا؟ جب وقت ہی نہیں خدا کے لیے تو کس خدا سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہم یہاں آ کے دیکھیں، میں تقریباً پورے کراچی میں میرا جانا ہوتا ہے اور سٹی سے باہر بھی. اور کرم ہے میرے بادشاہ رضا کا کہ وہ کربلا کی سرزمین پہ بھی نوکری کرواتے ہیں اور کرواتے رہے. اس میں ڈفرینٹ لوگوں ڈفرینٹ مجموعوں سے جا کے وہ گزرنا پڑتا ہے. کہیں پہ کسی کا رابطہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہر جنازے میں کوئی ہوتا ہے. ایک میت میں آپ جائیں کسی کے گھر، خدا سب کو سلامت رکھے، اس میں 4 عورتیں 5 عورتیں بہت رو رہی ہوں گی. آپ پوچھیں کہ فلاں کون ہے؟ یہ اس کی بیٹی ہے، وہ اس کی پھوپھی ہے، وہ اس کی بہن ہے. جو جس کا جتنا لگتا ہے وہ اتنا ماتم کرتا ہے. اگر آپ کو یہاں رونا نہیں آ رہا، اگر آپ کے منہ سے دونوں آوازیں بلند نہیں نکل رہا، اگر آپ نعرہ لگانے میں شرما رہے ہیں، اگر آپ ماتم حسین کرنے سے شرما رہے ہیں، اس کا مطلب حسین پہچانا نہیں گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اس دروازے کے علاوہ مجھے کسی دروازے پہ نہیں جانا تو خدا کہیں اس پیشانی کو جھکنے نہیں دے گا. میرے بادشاہ رضا
वाली मशहद खुरासां। ये वाक़या मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह करे आप सबको ज़ियारत इमाम रज़ा मिले, सबको मेरे बादशाह रज़ा के सहन में सजदे करना नसीब हो। इसी तरीके से लब्बैक या हुसैन बैरुल हरमैन में जाकर करें, मेरे बादशाह रज़ा से मुलाकात हो और आपकी अमीन के सदक़े में मेरा रास्ता आसान हो जाए, इसमें दुखूल मिल जाए हम सबको। मौला के पास शख्स आया, कहा मौला मैं बहुत गरीब हूँ। कोई गरीब पैसों से होता है, कोई हमारी तरह रूह से भी होता है, जिसे इमाम ही नहीं समझ आता कहाँ चला गया। दुनिया की धुंध में घुमे हुए लोग असल गरीब होते हैं, हमें गरीब गुर्बत भी नहीं पता किसे कहते हैं। इमाम से आगे कहा मौला मैं भूखा भी हूँ, मुफलिसी भी है, मैं आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने कोने में पड़ी हुई मट्टी की ढेरी को देखा, वो सोने की हो गई। इमाम ने कहा जा वो ले जा। वो गया, उसमें से छोटा सा जर्रा उठाया, खुदा करे कि हमारी मारिफत में इजाफा हो। छोटा सा जर्रा उठाकर जाने लगा। इमाम ने कहा रुक जा, सारी क्यों नहीं ली? तो बोला मेरी इतनी ही जरूरत है आज की। इमाम ने कहा कल के लिए रख ले। कहा बोला कल की फिक्र तो वो करे ना जिसके पास आप जैसा मुश्किल कुशार हो। हमने यकीन कहाँ किया? हमने कब माना कि ये दरवाजा देने वाला है? हमने कब कहा कि हुसैन बादशाह की हम नीयत करते हैं, खुदा सवाब देना शुरू कर देता है। हम मजलिस लगने को सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं, दुपहिया से माँ फिक्रमंद हो जाती है कि मेरे दरवाजे पे आना है। हम अली अकबर के ताबूत से भी खाली, हुसैन के पास खाली जाने में शर्म की बात नहीं है कि कुछ नहीं है मौला गुनाह लेके आ गया, खाली उठ के आने में बड़ी शर्म की बात। और कई बार उठ के चले जाते हैं। हुसैन मार्फत जितनी होती है उतना अता कर देते हैं। शर्माना छोड़, हाय हुसैन कहना शुरू कर। मसाइब नहीं पढ़ रहे, एक छोटा सा जुमला इसे अपने दिलों पर लिख लें। मेरी शाम की मलका आप सबको शाम की ज़ियारत नसीब करे। बीबी की ख्वाहिश है कि ये औरतों की मजलिसें जो लगवाई हैं ना बीबी ने हमारे लिए, बीबी चाहती है कि हम हाय कह के रोएं, हम अपने सीनों पे हाथ मारें। किससे शर्मा रहे हैं? कौन सा स्टैंडर्ड? हुसैन के सामने खाक भी नहीं हम, हमने उन्हें मानना है बस। अब आप कहें इमाम के पास शख्स आया, इमाम हुसैन के पास, तो कहा मौला आप पर कितना यकीन किया जाए, कैसे माना जाए? इमाम ने ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे की तरफ इशारा किया। कुछ सिन है मौला, तो वो खड़े हो गए फर्श पे और कहा अगर हुसैन कहे कि पहाड़ी से कूद जाओ और आगे मौत हो तो मर जाओ, क्योंकि हुसैन ने इसमें भी बेहतरी सोची होगी। हमने कभी इतना एतबार किया? हम तो हरकत नहीं कर रहे हैं। बोला देखिए मैं तो नमाजें भी करती हूँ, मेरे तो लंगर भी चलते हैं, मैं तो ओपन क्लासेस भी ले रही हूँ, मेरा हिजाब देखें कितना परफेक्ट, फलां को देखें, इसको देखें, उसको देखें, मुझको देखें। इतनी हरकतें नहीं की जाती हैं। इमाम ने कहा था जो तंदूर जल रहा है, मौला ने फरमाया था जा उसमें जाके बैठ जा। सहाबी और फॉलोवर्स वो होते हैं, वो जाके बैठ गया था। जिसने इनकार किया था उसने जाके देखा कि वो जो आग थी वो फूल बन चुके थे और वो कुरान की तिलावत कर रहा था। जब बचाने वाला अली इब्न अबी तालिब है तो खौफ किस चीज का? बार बार मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि बाहर जो मीडिया पे चल रहा है इस वक्त का हालात हाजरा, उसमें इतना ज़्यादा जो नौजवान नस्ल है इतनी मुश्तइल हुई हुई है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हमारे लिए। मैंने कहा नहीं परेशान होना, परेशान वो हो जिसके पास अली न हो। अगर कोई बारगाह की तरफ, अलम की तरफ, तबर्रा के लिए हाथ तलब कर रहा है तो सबसे पहले जो पूछेगा उसे खुदा कहे। क्यों? मैं आप एक घर बनाए, छोटी सी मिसाल दो, मुझे इजी लगता है बात समझाना। समझ आ रहा है टॉपिक आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? सलामत है। आप एक घर बनाए और उसके बाद उस इमारत को जंगल में तामीर करें, गाड़ी लें, सारी लग्जरी उसके अंदर डाल, उसके बाद कोई शख्स आके कहीं से बेच दो। आप कहें मेरी हसरतें हैं, ये घर थोड़ी है, मैंने रहना है, मेरी औलादें रहेंगी। वो कहे भाई मैं तुम्हें 20 करोड़ देता हूँ। आप कहेंगे ये लो चलो, कि आपको कीमत से ज़्यादा दुगना नहीं चुगना मिल रहा है। समझ आएगी आसान मिसाल? अली एक बार रसूल के बिस्तर पे सोए थे, अल्लाह ने मर्जी खरीद ली थी, अल्लाह
نے आताएं नाजिल कर दी थी। अब कोई अगर अली को बुरा भला कहेगा तो अली की पढ़ाई में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। चांद की तरफ देखकर थूकने से अपने ही मुंह पे थूक आता है। अगर कोई बारगाहों को बुरा कह रहा है, मदारिस को बुरा कह रहा है, शरीयत को बुरा कह रहा है, तो पहला जो अज़ादार है हाल मिन्ना की सदा के बाद बोलने वाला वो खुदा था। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। मुफ्ती हो मवाली हो, अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो नहीं सकता। नारे हैदरी, हैदरी, बुलंद से बुलंदतर सलावत। अमादा में थोड़े जमे हुए लग रहे हैं। अम्मामा कबा पहन के परेशान खड़ा है, अम्मामा कबा पहन के परेशान खड़ा है, आमाल का गठड़ा लिए हैरान खड़ा है। परेशान तो वो हो जिसके पास अली न हो, जिसके पास अली नहीं है उसका हाल क्या है। बड़ी तवज्जो। अम्मामा कबा पहन के परेशान खड़ा है, आमाल का गठड़ा लिए हैरान खड़ा है। चाहता है कि जन्नत में हो जाए वो दाखिल, जाने नहीं देता वहाँ रिजवान खड़ा है। जन्नत में लॉकडाउन लगाने वाले को जिब्राइल कहते हैं। हर उसके लिए लॉकडाउन लग जाएगा जिसके अंदर मवद्दत नहीं है, फिक्र नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अब ये मौलाना बड़ा परेशान होगा, रिजवान जन्नत क्यों रोक रहा है। आमाल का गठड़ा लिए हैरान खड़ा है, जाने नहीं देता वहाँ पर रिजवान खड़ा है। रिजवान से पूछा है कि क्या मेरी खता है, क्यों नहीं जाने देते। नमाजी भी हूँ, तकरीबन मैंने छोटी ही सही शलवार भी पहनी हुई थी, क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझको। कहा रिजवान से पूछा है कि क्या मेरी खता है। रिजवान ये बोला कि तू मुनाफिक है, बड़ा है। मुनाफिकत नहीं चलती है इस फर्श पर। मुनाफिक किसे कहते हैं, डेफिनेशन दो चेहरों वाला। हमने टटोलना है तुझको कि ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ मजमून में करने वाला है ये मजलिस हुसैन, सीखो यहाँ से। मैंने देखना है कहीं मैं यहाँ आके या हुसैन करती हूँ और मेरा कहीं और कोई और चेहरा होता है तो मैं भी मुनाफिक हूँ। मुनाफिकीन के लिए तो खुदा ने आयतें नहीं सूरतें नाजिल की हैं। तो इमाम से करना है राबता, राबते के बाद हासिल होगा रास्ता हम लोगों को, उसके बाद इख्तियार मिलेगा। फिर मैं कभी ठंडी हवा को महसूस करके कहूँगी हाय हुसैन तेरी गुर्बत। लोग कहेंगे इसे क्या हुआ, मैं कहूँगी ठंडी हवा महसूस कर रहे हो, जल रहा था बदन सहरा की रेती के अंदर, जब लोग आ के काफूर की जगह पर खाके करबला जख्मों में डालते। फिर मेरी आंखें भी खुलना शुरू हो जाएंगी, मैं दर्द हुसैन को देखना शुरू हो जाऊंगी, मुझे समाज भी मिल जाएगी। कभी मक्खी को देख के कहूँगी कि कितनी प्यारी बनावट दी है मेरे रब ने तुझे, कभी हमने तस्वीर नहीं किया। आज जिसे रोने के लिए आए हैं ना वो है सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। इमाम के मसाइल तकरीबन पूरे दिन से मैं पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन हमारे करबला के मसाइल की हाल ही नहीं है। क्यों रोने वाला, आपने सुना और पढ़ा कि वो ज़ाकिरीन से सुना कि सैयद साजिदीन की आंखों से लहू बहता था। हमें कोई मुसीबत होती है हम आंसू बहाते हैं, संभल जाते हैं, फिर दुनिया में महर होते हैं, फिर रोते हैं, फिर थोड़ी सी तसल्ली खुदा देता है, फिर उसके बाद रोते हैं। कभी लहू आया आंखों से, ऐसा क्या कर देखा सैयद जालम ने, ऐसी क्या मुसीबत थी, खुदा ने सजदा दिया है बड़े। आए मैं आपको सजदा बताती हूँ कि सैयद साजिदीन कैसे बना। अल्लाह हम सबको इबादत मेराज बन देता है, हम सबको अपने इमाम से बातें करने की तौफीक अता करे, हमें हुसैन से हुसैन मांगने की तौफीक अता करे। रवायत कहती है शाम के बाजार में काफिला मिल गया, हाय कह के रोए सैयदा ज़ैनब बिन आलिया मुसाफिर शाम को बड़ा दिल था कि वो पीट के कहे मेरा भाई मारा, लेकिन हाथों में रस्सियां, खुला सर में बकना चादर
मोहब्बत को दर्द ज़हरा महसूस करने वाला है। शिमर ने कहा नमाज तुड़वाओ सैयद सज्जाद की, अगर नमाज न तुड़वाई तो कैसे कोई मानेगा कि ये बागी है। अज़ादारों ने सजदे में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत कर रहा था, लोग मेरे रज़ा से गरीब ज़हरा भी देख रहा था। शिमर ने घोड़े की गर्दन में रस्सी को बांधा, दूसरा सिरा सैयद सज्जाद के पाँव में बांधा। एक चाबुक लगा के घोड़ा इतना दौड़ाया
जो नेमत मुस्तफ़ा हमारी नेमतों को परवरदिगार महफूज है, हमारे सुकून को हम तक रसाई भी दे। परवरदिगार हुज्जत दौरा कायम आले मोहब्बत का ज़हूर फरमा है, हम सबको नुसरत जमा करने वाला बने। इज्जत की तमन्नाइयों को इज्जत दे, शोहरत की तमन्नाइयों को शोहरत दे, औलाद की तमन्नाइयों को औलाद दे, हुसैन की तमन्नाइयों को करबला दे। बानियों को इज्जत दे, औलाद की खुशियाँ दिखा, किसी का मोहताज न। जिक्र के बैठी तमाम मोमिनात को उठने से पहले मेरे बादशाह रज़ा की नालायन का सदका जिंदगी में जहाँ जो कमी उसे मुकम्मल कर दे। हम सबको अपनी हुज्जत से रास्ता करवा दे मौला, हम सबको हुसैन दे दे। हम हुसैन से आज हुसैन मान रहे हैं मौला, मिल जाएंगे मौला, कुर्बत मिलेगी, नज़दीकी होगी, तंगा गए हैं दुनिया की खराबी किताब, बेसुकूनों को सुकून दे, बेकरारों को करार दे, बर्बादियों को आबादियों में बदल दे। उस माँ का रास्ता जो हमसे पहले बकैया छोड़ के आ जाए, जिसके पेटे की रंगार उड़ चुकी है और जो अपनी टूटी हुई पसलियों में हाथ रख रख के रोने वालों को मिलवा दे बादशाह रज़ा से मांगा दे दे हुसैन हमसे। हमारी माँ को सलाम है, हमारे वारिसों को सलाम है, क्योंकि वारिस हुज्जत दौरा का ज़हूर हम सबको नसीब ज़राम करने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा बिहा व बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदफ़िहा व उदमाहा अलादुहुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आज्जिल फरजहुम अजमईन। हुसैन